أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں اسلام دشمنی کے حوالے سے یہود کو سب سے اوپر، پھر مشرکین، پھر نصارہ کو بتایا گیا. درجہ بدرجہ اسلام دشمنی میں یہودی سب سے پہلے، پھر مشرکین، پھر عیسائی. عیسائیوں کا ایک طبقہ جسے نصارہ کہا جاتا، ان کے متعلق ذکر ہوا کہ نسبتاً ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ موجود ہے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. معاملہ یہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مشرکین مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر جب حبشہ پہنچے، ہجرت کی، مشرکین مکہ نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. چنانچہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو ان مسلمان صحابہ کرام کی شکایات پہنچائیں. ایک دن نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا بھیجا، حالات پوچھے، مسلمانوں کا عقیدہ نظریہ پوچھا، تمہارا سیدنا حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں نے تفصیلات بتائیں، حالات بتائے، ساری بات بتائی. تو حبشہ کا نجاشی مطمئن ہوا، کہنے لگا سیدنا عیسیٰ کے متعلق قرآنی عقیدہ درست ہے. چنانچہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا. پھر کئی سال بعد حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت مدینہ طیبہ پہنچی. اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا. قرآن سن کر، نبی کی زبان نبوت سے رب کا کلام سن کر ان کی جو کیفیت ذکر ہوئی، آج تلاوت کی گئی آیات میں درج ہے. آج تلاوت کی گئی آیات میں درج ہے. حبشہ کے عیسائی دربار رسالت میں پہنچے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب سنا انہوں نے جو پیغمبر کی طرف اتارا کیا، قرآن سنا، تو آپ نے دیکھا ان کی آنکھوں کو اس میں آنسو تھے. ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. یقولون ربنا آمنا، کہنے لگے اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شہادت دینے والوں میں، اسلام قبول کرنے والوں میں، ایمان کی شہادت والوں میں ہمارا شمار بھی فرما لیں.
وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق۔ حبشہ کے عیسائی دربار رسالت میں قرآن سنتے ہیں، پھر ان کا کہنا یہ بھی ہے ہمیں کیا ہوا، ہم کیوں اللہ پر ایمان نہ لائیں؟ جو ہمارے پاس رب نے حق بھیجا، قرآن بھیجا، ہم کیوں اسے تسلیم نہ کریں؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ ہم تو امیدوار ہیں، خواہش مند ہیں، ہمارے رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کریں گے، نیک لوگوں میں داخل کریں گے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ہمارا شمار ہوگا۔ جب ہمیں یہ موقع مل رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اللہ پر اور اللہ کے احکامات پر، قرآن پر ایمان لائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان نصارہ کے ایمان اور ان کے جذبات کی قدر فرمائی۔ یہ ایمان لے آئے، اللہ نے ان کے ایمان کو قبول فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ نے ان کے ان اقوال کی وجہ سے، ان کی ان ایمانی باتوں کی وجہ سے، اس شہادت اور اس اقرار ایمان کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت بدلے میں عطا فرمائی، جس کے نیچے نہریں جاری، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین۔ اللہ نیکوکاروں کو، اپنی ماننے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں جیسے انہیں بدلہ دیا۔ یہ حال ہے حبشہ سے آئے ہوئے عیسائیوں کے وفد کا، یا حبشہ میں رہ کر ہی جن نصارہ عیسائیوں نے ایمان قبول کیا ان کا، بدلے میں جنت پائی۔ لیکن بدقسمتی سے جو لوگ ایمان سے محروم رہے، حق سن کر بھی، قرآن سن کر بھی، پیغمبر کی تعلیمات سن کر بھی جو لوگ انکار پر ڈٹے رہے، تکذیب پر ڈٹے رہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ والے ہیں۔ جنت اللہ کی رضا، جنت کی نعمتیں، اللہ کی ساری عنایات ایمان سے جڑی ہیں۔ خدا نخواستہ ایمان سے محرومی ہو گئی تو پھر جہنم اور اس کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے، انکار و تکذیب سے آخری سانس تک محفوظ رکھے۔